السلام علیکم دوستو، میں ہوں حنیف رودنانی۔ جیسا کہ میں نے وائس آف کاچو ایک پلیٹ فارم بنایا تھا یوٹیوب کے لیے، تو میرا جو مقصد تھا کاچو میں جو چھپی ہوئی ٹیلنٹ ہے اس کو دنیا لیول تک پہنچاؤں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں اس کا نام جو ہے طالب حسین کمبرانی ہے۔ وہ بظاہر دونوں آنکھوں سے نابین ہے، لیکن دنیا کا کوئی بھی کام وہ بآسانی کر لیتا ہے، اور طالب حسین کمبرانی سے بات چیت کرتے ہیں۔ طالب، سب سے پہلے آپ اپنا مکمل تعارف کروائیے۔ مجھے طالب حسین کمبرانی کہتے ہیں۔ میرا نام مکمل طالب حسین کمبرانی ہے، اور میرا تعلق کاچو کے تاریخی شہر چھنی سے ہے۔ یہ چھنی تعلقہ جوہی ڈسٹرکٹ دادو میں موجود ہے، اور میں یہاں کا الحمدللہ ٹیلنٹڈ ہوں، اور ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ ٹیلنٹ کے حوالے سے انہوں نے مجھے آگے لیا ہے، اور انشاءاللہ میں کام کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جو بولنا، اٹھنا، بیٹھنا اور دوستوں سے زیادہ جو تعلقات ہیں وہ ریڈیو حیدرآباد کی وجہ سے بڑھے ہیں، اور اس کے بعد مختلف چینلز بھی آتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس میرے مہمان ساتھی ہیں، میں ان کا میزبان ہوں، اور مائک لیول اور کیمرہ لیول پر وہ ہیں میرے میزبان، لیکن میرے گوٹ میں آئے ہیں تو وہ میرے مہمان ہیں وائس آف کاچو، اس کے ساتھ میری بات ہو رہی ہے۔ اچھا طالب، آپ کو کتنا عرصہ ہوا آپ کو شاعری کرتے ہوئے؟ تو جب میں تحت الشعور میں تھا تو ریڈیو سننے کا مجھے بہت شوق تھا، تو مجھ میں شاعری کے یا ٹیلنٹ جو بھی ہے فنون لطیفہ کا جو مجھ میں وائرس پیدائشی سے موجود ہے، لیکن میں کر نہیں سکتا تھا۔ جب میں ریڈیو حیدرآباد کے ساتھ لنک ہوا تو انہوں نے مجھے کچھ بولنا سکھایا، اور کچھ جو بھی حال ہے ان کا، جو اچھے پروڈیوسر صاحبان تھے، اور کچھ خواتین تھیں، کچھ میرے بھائی دوست تھے نوجوان، جس میں طالب حسین مغل وغیرہ کے نام دوستوں کے آتے ہیں۔ تو یہ میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھے کچھ بولنا اور جو بھی کچھ ہوتا ہے اچھا تو انہوں نے مجھے کچھ سکھایا۔ تو آگے چل کے میں نے شاعری کی جو ہے شروعات 1992 سے کی، اور اس میں نے جو بھی کچھ لکھا سندھ کے معروف اور مشہور فنکاروں نے، جیسے جلال چاڈیو، شمن میر علی، ممتاز علی لاشاری، بہت سے نام ہیں، میں اس وقت گنوا نہیں سکتا۔ تو ان لوگوں نے مجھے متعارف کروایا میری شاعری کے ذریعے، اپنے وائس کے ذریعے۔ تو 92 سے میں نے اس کی شروعات کی ہے سر۔ اچھا طالب، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کے اندر شاعری چھپی ہوئی ہے اور آپ شاعری کر سکیں؟ میں اپنے آپ میں محسوس کر رہا تھا، تو مجھے دوستوں نے کہا، میں دوستوں کے ساتھ کام کرتا رہا، اور مختلف اسکولز میں مجھے ٹیچر صاحبان بلاتے رہے۔ ان میں کبھی میں نعتیں گاتا تھا، کبھی میں ڈھولک بجاتا تھا، کبھی میں ٹوٹی پھوٹی شاعری سناتا تھا ان کو۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ریڈیو حیدرآباد پہ ایک اچھے صاحب ہیں، ان سے ملاقات کریں۔ تو جب میں نے اس صاحب سے، نصیر مرزا ہے، وہ مشہور براڈ کاسٹر ہے، میں نے اس سے رابطہ کیا، تو تھوڑی اسٹرگل مجھے کرنی پڑی۔ تو نصیر صاحب نے مجھے، ایک پروگرام ہمارا ہوا کرتا تھا رنگے نو، تو اس رنگے نو پروگرام کے میں نے 24 پروگرام کیے۔ 24 پروگرام کرنے کے بعد نصیر صاحب نے مجھے بی کیٹیگری میں لیا، تو پھر میرے حوصلے بڑھ گئے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کام کر سکوں گا، کچھ نہ کچھ ضرور کام کر سکوں گا۔ کام کرنے کے بعد جب میں تھوڑا سا آگے آیا تو لوگوں نے مجھے پسند کیا، اور جو مارکیٹ میں اس زمانے میں چلنے والے فنکار تھے، جو سنگر تھے، گانے والے تھے، تو انہوں نے مجھے ذرا اچھا محسوس کیا، تو انہوں نے میرے گیت لینے شروع کیے۔ تو انہوں نے مختلف کمپنیز میں، اداروں میں، جیسے تھرڈ پروڈکشن یا ناز پروڈکشن یا اور دوسرے بہت سے ادارے ہیں، تو انہوں نے مجھے متعارف کروایا۔ تو اس طرح میں آگے آتا گیا، اور اس کے بعد سر محمد علی بامبھن آئے، تو انہوں نے مجھے اے کیٹیگری میں دے دیا۔ تو ماشاءاللہ ریڈیو خیرپور پہ بھی پروگرام کیے، اور دوستوں نے پذیرائی کی، اور ریڈیو خیرپور والے مجھے میرا جو جنم ہے، میرے ٹیلنٹ کا جو جنم ہے نا، وہ ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے ہے، اور یعنی 2008 میں اپروو ہوا، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں میری عمر کتنی ہے۔ لیکن ریڈیو خیرپور جو ہے نا، انہوں نے مجھے بہت اچھا محسوس کیا ہے، اور وہ مجھے امید ہے کہ پتہ نہیں ریڈیو خیرپور والے مجھے پیار بہت زیادہ دیتے ہیں۔ اچھا طالب، آپ کے زمانے کی شاعری اور اس وقت کے زمانے کی شاعری دونوں میں کتنا فرق ہے؟ شاعری کا جو نظام ہے، یا جو اس کا طریقہ کار ہے، جو استادوں نے ہمیں دکھایا اور سکھایا ہے، میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں کہ میرے
ادبی دنیا میں میرا جو استاد ہے وہ تھا احمد خان مدہوش پہلے، اور اس کے بعد اس وقت میں مشہور ہمارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہم سے بڑے ہیں، سینئر ہیں، مشہور براڈ کاسٹر سر نصیر مرزا اس وقت میرے استاد ہیں. جو ہم نے سیکھا ہے، دیکھیں شاعری وہی ہے، شاعری اچھی ہے، جو اچھا کام کریں گے ان کی اچھی شاعری بنے گی. جو آج کل کے لوگ ہیں جو باسٹرڈ قسم کی شاعری کرتے ہیں تو ان کو باسٹرڈ قسم سے دیکھا جائے گا. شاعری میں اس وقت کا کوئی قصور نہیں ہے، صنفوں کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے. قصور یہ ہے کام کا، قصور ہے علم کا، قصور ہے تعلیم کا، قصور ہے سیکھنے کا. اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ ایسے ہی کرتے رہیں گے، لسنرز کو گالیاں دیتے رہیں گے اپنی شاعری میں. اگر اچھے اساتذہ سے آپ کا رابطہ ہوگا، ان سے اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ان کے مشاعروں میں جائیں گے، ان سے استفادہ کریں گے تو آپ یقیناً کچھ اچھا تخلیق کر سکیں گے. مطلب یہ جو میرا اگلا سوال ہے ہاں وہ آپ کے زندگی کے متعلق ہے، ذاتی زندگی کے متعلق. آپ مائنڈ تو نہ کریں گے؟ نہیں کوئی بات نہیں سر. اچھا، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے گھر کے ٹوٹل کتنی فیملی ممبر تھے ہیں، اور آپ کے گھر کا جو چولہا ہے وہ کیسے چلتا ہے ابھی؟ جی دیکھیں، جو شروعات کی بات ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم 4 ہماری بہنیں ہیں، 2 ہمارے بھائی ہیں، ماں باپ ہمارے تھے. تو اب جو آج کی لوکیشن جو ہے، جو ہم 2 بھائی ہیں اور 2 ہماری بہنیں ہیں. بہنیں اپنے گھر میں ہیں، ہم 2 بھائی ہیں اور بھابھی ہے، اور میرے بھائی کے جو بچہ ہے اس کی بیوی ہے، اور اتنے لوگ ہیں ہم آپ کے سامنے. تو ہمارا جو گزارا ہے، جو میرا بھائی تھا پہلے ایک کمپنی میں کام کرتا تھا NIA میں، تو اس میں اس کے 60 سال جو پرپوزل کے مطابق اس کے 60 سال گزر گئے. ابھی اس کی نوکری وغیرہ نہیں ہے، اب کوئی ایسا خاص روزگار نہیں ہے. باقی جو میرا گزارا ہے تو میں مختلف NGOز کے ساتھ کام کرتا ہوں. تھوڑا بہت مجھے وہ مطلب کہ کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، اور کبھی ریڈیو کے پروگرام ہوتے ہیں، کبھی مقامی پروگرام ہوتے ہیں، جو شادیاں یا خوشی کے موقع پر جب میں جاتا ہوں تو ذرا مجھے وہ کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. میری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، عزت افزائی بھی کرتے ہیں. اور ہمارے جو سندھ کے لوگ ہیں وہ محبت کرنے والے ہیں، وہ میرا ضرور کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور اللہ کی مہربانی سے جو بھی حال ہے، انسان کو تو بہت کچھ چاہیے، لیکن اللہ جو دینا چاہتا ہے وہ ہمیں مل رہا ہے. روکھی بھوکھی کے سوکھی پر ہم گزارا کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ مالک ہے، اور اللہ نے چاہا تو بہت کچھ ہوگا. اور دوستوں نے چاہا، پڑھے لکھے ساتھیوں نے، ہمارے پروڈیوسر صاحبان نے، ریڈیو والوں نے، ٹیلی ویژن والوں نے، ضرور دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میرا کچھ نہ کچھ ضرور گزارا ہو جائے گا. اللہ پہ مجھے بھروسہ ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھنا بڑی بات ہے. کسی بندے کی طرف دیکھنا، کسی افسر کی طرف دیکھنا، یہ ذرا مناسب نہیں ہے. اللہ کا حوصلہ ہے، اللہ نے حوصلہ دیا ہے. ضرور انشاءاللہ جو میرا شوق ہے اور جو میں کام کر رہا ہوں، اتنی پذیرائی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں ملی ہے، انشاءاللہ وہ مجھے ضرور ملے گی، ضرور ملے گی، آخری دم تک مجھے ملے گی. طالب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے زندگی کا کوئی ایسا خواب جو ابھی تک پورا نہ ہو سکا. خواب تو بہت سے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں اچھے دوستوں کے ساتھ رہوں اور ریڈیو پاکستان سے مجھے زیادہ پذیرائی ملے. لوگ کہتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان اس وقت کچھ بھی نہیں، لیکن میں کہتا ہوں جو کہ ریڈیو پاکستان ہے اس وقت، اس کی جو رسائی ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں یہ بہت سی چیزیں آ گئی ہیں، اب بہت کچھ آ گیا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو لوگ ہیں بہت یعنی کہ کم تعداد میں، بالکل کم تعداد میں جو موبائل چلانا جانتے ہیں، یا انٹرنیٹ یا بیٹری کا سلسلہ یا سگنلز کا سلسلہ، نیٹورک کا معاملہ، یہ بہت ایک بڑا ایشو ہے. تو اس میں جہاں تک میں بات کرتا ہوں کہ ریڈیو جہاں پہنچتا ہے وہاں یہ چیزیں پہنچنا، ایک تو لوگوں کی مجبوری زیادہ ہے، وہ اس کو چلا نہیں سکتے. زیادہ لوگ ایسے ہیں ان کا چلانا بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کو چلانا جانتے ہیں، بعض لوگ اس چیز کو، انٹرنیٹ کو یا اس چیزوں کو فالو نہیں کر سکتے. تو اس میں ریڈیو کا جو کردار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہیں بھی جائیں گے، ایک چھوٹا سا ریڈیو، 1 سیل والا 1.5 وولٹ والا ریڈیو بھی آپ کہیں یوز کر سکتے ہیں. کوئی خبر سن سکتے ہیں، کوئی خبر سے استفادہ کر سکتے ہیں. دنیا کی ہر قسم کی معلومات ریڈیو سے آپ سن سکتے ہیں. جو اس وقت جو کچھ بھی ہوں میں ریڈیو کی وجہ سے ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں ریڈیو پاکستان پر زیادہ ہوں، اور افسر صاحبان جو ہیں ہمارے بڑے، اس لیے میں اس میں سوال میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے
डायरेक्टर जनरल इस वक्त मौजूदा जो हैं मोहतरमा समीना वक़ार साहब से कि मेरा टैलेंट चेक करें और अगर वो चाहें तो मैं इस्लामाबाद तक भी स्ट्रगल कर सकता हूं और मैं अपने आप को चेक करवा के एक नए सिरे से हेडक्वार्टर से आना चाहता हूं कि अगर मुझ में कोई टैलेंट ज़्यादा है तो वो मुझे ज़्यादा हिम्मत अफजाई करवाएं और मेरे साथ काम करवाएं। यहाँ हैदराबाद में काम कर रहा हूँ, पर मैं आपको एक बात बताऊँ, आपका सवाल तो कुछ और था लेकिन ये मौके के मुनासबत से ये बात बन रही है कि 2-4 बंदे हैं जो मुझे ज़रा आने नहीं देते, तो मैं इनके ख़िलाफ़ ऐसी कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे माँ बाप के बाद जो मुझे शऊर बख्शा है वो रेडियो पाकिस्तान ने बख्शा है। इसमें जो काम करने वाले जूनियर हैं या सीनियर हैं, मेरे माँ बाप के बाद उनका हक़ है मुझ पर कि मैं उनका एहतराम करूं, और क्योंकि वो जूनियर हैं तब भी मेरे बड़े हैं। तो मैं इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इनके ख़िलाफ़ ज़्यादा कोई शिकायत नहीं करना चाहता, लेकिन 2-4 बंदे हैं, मैडम से अर्ज़ करता हूं कि उनकी तरफ भी नज़र रखी जाए। और मुझे यानी कि प्रोग्राम थोड़े से कम आते हैं, उनकी वजह से जो डायरेक्टर हैं तो वो जो भी आते हैं वो मुझ पर शफ़क़त रखते हैं, मुझे प्यार देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने घर में बैठा हूँ। ये रेडियो पे मैं आता हूँ, लेकिन ऐसे 2-4 बंदे हैं कि जो मुझे आना नहीं देते, तो ये बात है मेरी। अच्छा तालब, आप हमें बताएं कि आपके नज़र में आजकल के जो नौजवान हैं उनको क्या करना चाहिए? देखें, नौजवानों को पहले तो अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा और अच्छी तालीम हासिल करने की कोशिश और अच्छा सोचना, ये बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छे आदमी बनेंगे, अपना काम ईमानदारी से करेंगे तब भी आप अच्छा आदमी बनेंगे, और अपनी तालीम की तरफ जो आपकी स्ट्रगल जितनी ज़्यादा होगी उतने आप बड़े आदमी बन सकते हैं, एक बड़ी शख्सियत के मालिक बन सकते हैं। तालब, हमने सुना है कि शायरी अंदर से तब पैदा होती है जब इंसान को इश्क हो जाए, मोहब्बत हो जाए। तो क्या आपने कभी मोहब्बत की? अगर की तो वफ़ा मिली या बेवफ़ाई? जी, देखें, मोहब्बत में अगर हम मफाद या फ़ायदा या इसको देखेंगे ना तो मोहब्बत नहीं बनेगी। मोहब्बत में बेवफ़ाई होगी तो काम होगा ना। अगर वफ़ा मिलेगी तो मोहब्बत का नाम ही ज़रा थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। मोहब्बत में इस तरह होता है कि आप जिसे चाहते हैं तो वो आपसे अगर ज़्यादा करीब होने की कोशिश करेगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस है लिखने का, आपके सवाल के मुताबिक कि शायरी अंदर की आवाज़ है, हाँ बिल्कुल है, आवाज़ है, लेकिन उसको आपका जो सवाल है उसमें मैं ज़रा डिटेल में जाऊंगा तो उसको पहले उसको सीखना चाहिए। ठीक है, शायरी तो है, शायरी बिल्कुल है और वायरसेस भी हैं, टैलेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन इसको तराशने के लिए असातिज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हमने भी अपने असातिज़ा लिए। और उसके बाद मोहब्बत में वफ़ा को देखेंगे तो काम नहीं होगा। हाँ, मैंने भी इश्क किया है, मैंने भी किसी से प्यार किया है, तो जो मैंने प्यार किया है वो उस प्यार का नतीजा है कि जो मैं इस वक्त आपके साथ बैठा हूँ और जितना भी कुछ काम कर रहा हूँ वो आपके सामने है। वो मेरे महबूबा की ताकत है, मेरे दोस्त की ताकत है, जो मैं इतने काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ अल्लाह मालिक है। आप दोस्त कभी कभी किसी ना किसी हवाले से मुझे देखते रहते हैं, मैं बहुत सा काम करता हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सी मजबूरियों से बचा रखा है। आपके महबूब का गली से गुज़र हो तो क्या आप उनकी आहट पहचान सकते हैं? आपको महसूस हो सकता है? के सवाल के मुताबिक ये जो है ना, अच्छी बात करनी चाहिए कि मैं देख तो नहीं पाता, लेकिन जब वो करीब से गुजरेगी तो मैं उसकी खुशबू से महसूस करूँगा कि मेरी जान आ रही है। अच्छा तालब, आपने किस उम्र में स्टेज पे लोगों की भीड़ में पहला कौन सा शेर सुनाया और आप उस टाइम क्या महसूस कर रहे थे? दादू में एक प्रोग्राम था, एक मुशायरा था, उस्ताद बुखारी की जब वर्सी होती है या उनकी सालगिरह होती है तो उन प्रोग्रामों में मैं जब शिरकत करता तो एक प्रोग्राम ऐसा मुझे मिला कि मैंने कुछ पढ़ा, कुछ गाया, तो इतनी बहुत सी तालियां बजी कि मैं ज़रा थोड़ा सा आ गया उसमें कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग पसंद कर रहे हैं और मुझ में भी कुछ है। तो बहुत मुझे अच्छा महसूस हुआ, बहुत मुझे अच्छा महसूस हो रहा कि मैं इस वक्त मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहे कि मैं इस तरह बयान करूं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि अब मैं ज़रूर बाहर निकलूँगा, अब ज़रूर मैं दुनिया के सामने रेडियो वालों के, टेलीविज़न वालों
मेरे हौसले उस दिन बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। अच्छा, उस टाइम आपका यही कह सकते हैं कि उस टाइम खुशी का ही लम्हा होगा, बहुत बहुत या उससे अलावा कोई और जगह पे जहाँ पर आपको खुशी का कोई बहुत ज़्यादा खुशी हो और आप वो बयान ना कर नहीं, सकें? ये एक बड़ा फॉरम था उस्ताद बुखारी की एक की बरसी, उसमें वो जो काम था, तो उसमें मैंने जब परफॉर्म किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता। अच्छा तालब, मैंने सुना है कि आप जो पाकिस्तान की करेंसी है, जो नोट हैं, जी उनकी पहचान आप कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ज़रा मुझे ये बताएं, जी ये जो मेरे हाथ में 2 नोट हैं, हाँ जी, वो कितने कितने के हैं? हाँ ज़रूर देखेंगे उनको। मेरा जो देखने का जो है ना सिस्टम, वो नापने का है। मैं नाप के और करेंसी पर हाथ लगाऊंगा, तो जब वो इसका जो मोनोग्राम है उसको देखकर आपको बता सकूंगा कि ये मेरे हाथ में कितने पैसे हैं। ठीक है जी। ये देखें आप, ठीक है, ये बनता है 1000 सर। अच्छा, ठीक है, ये है 1000 और ये है 500। ओके। ठीक है सर, ये आप अपने लिए टोटल 1500 रुपये आपके। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं, ये आंखों से बाजार तो देखता नहीं है, लेकिन खुदा दाद चलाए तो कि ये मालिक हैं और इन्होंने बता दिया कि ये 1000 का नोट है और ये 500 का नोट है। तो ये नोटों की पहचान भी कर लेता है बआसानी। जब मैं कारोबार करता हूँ, काम करता हूँ, कुछ चीज़ें बेचता हूँ, तो उसमें मेरे पास नापने के लिए मुख्तलिफ नोट होते हैं। मुख्तलिफ मेरी 2-3 जेबें अंदर होती हैं, तो उसमें 10 के नोट के होते हैं। तो ज़रा इस तरह नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि मैं आप दे आप मैं पहचान जाऊँगा, नहीं। आप जब कोई चीज़ मुझसे लेंगे तो आप मुझे पैसे देंगे, पैसे देने के बाद मैं उन पैसों को नापूंगा और देखूंगा कि आपका कितने का नोट है। वो देखकर फिर आपको मैं बकाया पैसे आपके वापस कर दूंगा। मेरे पास मुख्तलिफ नोट बने होते हैं, 50 के, 100 के, 1000 के। मैंने सुना कि आप पहले जो ऑडियो कैसेट थे जी, वो जी। बेचकर आप गुजारा कर लेते थे। हाँ बिल्कुल, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह। जो MP3 और MP4 का ज़माना आ गया है, जी जी। तो क्या वो अभी आप काम वो करते हैं या वो आपने काम बंद कर दिया? नहीं, देखें, कैसेट का जो जहान था ना, वो हमारे लिए बहुत खुशहाली थी। उसमें मैं तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये माहवार हासिल कर लेता था। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। अब मेमोरी भी कम चलती है और USB को भी लोग नहीं देखते। अब सोशल मीडिया है, जो ज़्यादा कुछ ऐसे लोग हैं एक दूसरे से लेते हैं। मैंने पहले बात की कि जो इंटरनेट है या मोबाइल है, तमाम लोगों को चलाना नहीं आता और 20% लोग जो हैं दुनिया में उनको ही चलाना आता है, बाकी 80% को मोबाइल का इतना ज़्यादा चलाना नहीं आता। कैसेट तो अवामी रंग था, कैसेट लेके आप टेप रिकॉर्डर में डाल दें, आप सुन सकते थे। तो अभी मेमोरी का ज़माना जो है ना, इसमें इस ज़माने में एक दूसरे से लोग शेयर करते हैं। अब मैंने कहा भाई आप मुझे ये गाना मेरी मेमोरी में उतार दें, तो इस तरह ये काम मुश्किल भी हो जाता है, लोगों तक कम पहुंचता है। लोगों तक इसकी रसाई ज़रा कम है। अगर ज़्यादा है तो सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा है, जो उसको देखते हैं वही इसको यूज़ कर सकते हैं, थोड़े पैसों में वो चीज़ हासिल कर लेते हैं। अभी 50-60 रुपये का एक कैसेट मिलता है, तो वो 50-60 रुपये लोग नहीं देना चाहते। और टेप रिकॉर्ड का ज़माना भी ख़त्म हो गया और उसका जो है स्पेयर पार्ट भी अभी नहीं मिलता। तो ये कैसेट का ज़माना अब खो गया, ख़त्म हो गया। अब अल्लाह मालिक है, अल्लाह रोज़ी देगा, अल्लाह के सहारे जी रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक है। तालब, आप बिजली के जो बटन हैं, जी जी जो बोर्ड हैं, जी जी उसके अलावा आप जो रेडियो हैं उनकी सेटिंग कर लेते हैं, जी। ये कैसे सीखा आपने? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से रेडियो का लिसनर रहा हूँ और इससे मेरी रेडियो से ज़्यादा मेरी मोहब्बत है। और रेडियो ने जो भी कुछ मुझे दिया है वो रेडियो ने ही दिया है। तो जो भी कुछ है, जो भी कर सकता हूँ तो मैं कर लेता हूँ। बाकी रेडियो में एक चीज़ है, जो उसका बटर है, जो प्रिंट है, उसके प्रिंट के मामले ज़रा मुश्किल होते हैं, क्योंकि मुझे नज़र नहीं है, बिसारत नहीं है, अंदर के कनेक्शन। बाकी बाहर के इंशाल्लाह थोड़े बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह भी होता है कि मैं कोशिश करता हूँ, यानी कि मैं सहारा ज़रूर लेता हूँ आदमी का। उसको कहता हूँ कि ये चीज़ यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे टाका लगाना है। तो मैं इस तरह का काम भी करता हूँ कि जो शहर से चीज़ वापस आती है, आजकल जो काम करने वाले लोग हैं वो रेडियो को ज़रा हाथ कम लगाते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि आप इस चीज़ को आप एक महीना अगर छोड़ देंगे तो वो चीज़ें, उसके जो लवाजमात की जो ज़रूरतें हैं
تو وہ ختم ہو جاتی ہیں, ان کے میموری سے نکل جاتی ہیں. تو اس کو کام کرنے کے لیے جو بھی کام ہم کریں گے تو اس کے ساتھ ہمیں کنٹینیو رہنا پڑتا ہے. تو میں ان کے ساتھ ریڈیو کے ساتھ کنٹینیو, جو بھی پرابلم ہوتا ہے تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہ یہاں پہ ہے, یہاں پہ ٹاکا لگاؤ. یعنی اس طرح میرے کچھ ہیں بچے, میرے دوست ہیں, تو ان کو میں نے شاگرد بھی بنایا ہے, اور وہ اپنا بھی کام کرتے ہیں. جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں ان کو بٹھا کے اپنا فالٹ پکڑ کے اور اس چیز تک پہنچ جاتا ہوں. لیکن جو ریڈیو کی پرنٹ ہے وہ بہت مشکل ہے میرے لیے. باقی جو بجلی کا کام ہے وہ تو پہلے بھی مجھے آتا تھا, لیکن اب میں ایک ہماری ایجوز ہے, انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہے, تو ان کے توسط سے میں بجلی کا کام, بورڈ کا لگانا, کتنے بٹن کا بورڈ ہے, 20 کا ہے, 3 کا ہے, 1 کا ہے, کتنا بھی ہے, تو میں اس کو مکمل کر کے استادوں کو دکھاتا ہوں. پھر وہ لگاتے ہیں تو وہ اوکے کہتے ہیں. اور سیریز کا لگانا, اور یاد رہے کہ میں چلتی ہوئی بجلی میں کام نہیں کرتا, میں بند بجلی میں لائن نکال کے مکمل کام کر کے دیتا ہوں. تو میں ان دوستوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی چیز جل جائے تو میں آپ کو 1 سے 2 لے کے دوں گا. تو اس طرح جو کام مجھے ملتے ہیں اس طرح کے, تو میں جا کے کرتا ہوں. اس میں بھی روزی تھوڑی مجھے مل جاتی ہے. اور ابھی تو میں اس معاملے میں انٹروڈیوس ہوا ہوں. ابھی مجھے سرٹیفکیٹ بھی ملے گا, کوالیفائڈ ہوں گا. تو کوالیفائڈ ہونے کے بعد مجھے امید ہے کہ میں اچھی روزی بھی حاصل کر سکوں گا, اور لوگوں سے عزت بھی حاصل کر سکوں گا, داد اور محبت بھی حاصل کر سکوں گا. اچھا طالب, اس پہاڑ جیسی زندگی جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں ہم سفر تو لازمی ہے. ہاں بالکل. آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہ کی؟ پہلے تو میری معذوری کو یا اسپیشلی کو آپ چھوڑ دیں, شادی ایک چوز ہوتی ہے. اگر چوز میں ہو جائے, محبت میں ہو جائے, پسند میں ہو جائے تو وہ اچھی بات ہے. اور جب میں اپنی اس اسپیشلی کو لیتا ہوں, معذوری کو لیتا ہوں, تو اس دور میں تو ذرا مشکل ہے. اور ایک تو میں مکمل برسر روزگار نہیں ہوں, میرے پاس کوئی اتنے زیادہ وسائل نہیں ہے کہ میں اس طرح کا کام کر سکوں. اور اگر کر بھی سکوں, پیسوں پر شادی یا پیسوں پر محبت, پیسوں کو ایک زندگی کو چلانا ذرا مشکل ہے. ویسے میں چاہوں تو شادی کر بھی سکتا ہوں, کر بھی سکتا تھا, لیکن یہ اس طرح کے پیسوں کی اگر شادی ہوئی تو یہ شادی نہیں ہوگی, یہ مصیبت ہوگی. تو میری جتنی عمر گزری ہے, اب کسی نے مجھے چوز نہیں کیا. اگر چوز کرتی تو وہ میں کس طرح کا بھی ہوتا تو میرا کام چل جاتا. میری یہ بدقسمتی ہے, تو میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں, کیا کہہ سکتا ہوں؟ کچھ نہیں کر سکتا. یہ سب اللہ کی مرضی ہے, اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اچھا طالب, ہم نے سنا کہ آپ موبائل فون کا یوز کرتے ہیں. ہاں, اور ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے کس سال میں موبائل استعمال کرنا شروع کیا, اور آپ اس موبائل میں کیسے نمبر ڈائل کرتے ہیں اور اس نمبر کو آپ سیو کر لیتے ہیں؟ ہاں بالکل. آپ کے سوال کے مطابق جو میں جواب دے رہا ہوں, تو وہ میں نے 2005 میں موبائل کو حاصل کیا. اور جب پہلی مرتبہ موبائل میرے ہاتھ میں آیا تو مجھے آپشن سمجھ میں نہیں آتے تھے, تو میں نے دوستوں سے رجوع کیا, تو دوستوں نے مجھے کیپٹل سکھائے. تو جب 2 کو ہم 2 مرتبہ دبائیں گے تو بی ہوگا, اور 2 کو جب ہم 3 مرتبہ دبائیں گے تو سی ہوگا, اور 2 کو 1 مرتبہ دبائیں گے تو اے میں آ جائے گا. اس طرح 4 کو دبائیں گے 1 مرتبہ جی بنے گا, اور 4 والے کو اگر آپ 2 میں دبائیں گے تو آپ کو ایچ ملے گا, 3 میں دبائیں گے تو آپ کو آئی ملے گا, ٹی میں آپ. اچھا طالب ٹھیک ہے, آپ ہمیں ایک نمبر ہے وہ ذرا ڈائل کر کے دکھائیں. جی, اور اس کے بعد ہم ان نمبر کو سیو کر لیں گے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. ہاں جی, 0 0 0 3 3 0 7 0 7 7 2 9 2 9 9 7 7 7 ہاں 4 0 1 4 0 0 1. 1. ٹھیک ہے, ذرا یہ ہمیں آپ اسکرین پہ دکھائیں دوستوں کو کہ یہ نمبر آپ نے کیسے سیو کرنا. اچھا, یہ اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا, ذرا ہم اس کو بالکل ٹھیک ہے طالب, یہ آپ نے نمبر بالکل ٹھیک لکھا. اب آپ ان کو حنیف کے نام سے سیو کر لیں.
دیکھیں چیک کر لیں. جی بالکل یہ نمبر آپ نے بالکل صحیح سیو کر لیا. جی تھینک یو. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کس شاعر سے انسپائر ہوئے اور آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا ہے؟ شاہ عبد الطیف بٹائی جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, دنیا کے بڑے شاعر ہیں, اور ان کا فلسفہ بہت بڑا ہے, بہت وسیع ہے. ہم چھوٹے بندے ہیں, ان میں کچھ کو چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں, کچھ کو نہیں نہ بھی سمجھ پاتے. لیکن اس وقت جو ہے میری میموری میں جو چھایا ہوا ہے وہ شیخ ایاز اور امداد حسینی اور دوسرے اچھے ادیب اور شاعر ہمارے استاد ہیں نصیر مرزا صاحب, ان سے میں متاثر ہوں. طالب, آپ کو اگر آپ کو کسی ایسی پرسنالٹی سے ملنے کا موقع ملے تو آپ کس سے ملنا پسند کریں گے؟ تو میں اپنے اچھے دوستوں سے, جو اچھے دوست ہیں, اور اگر موقع ملا تو محترمہ نصیب العال سے اگر ملاقات ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. بڑی مہربانی آپ کی, اور آپ کا جو اتنا ٹائم ہم نے لیا اس کے لیے آپ کی بڑی مہربانی. اور آخری سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ اپنے ویورز کو جو ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں وائس آف کاچو کے اس پلیٹ فارم پہ, تو ان کو اور آپ اپنے فالوورز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ تو جنہوں نے مجھے کلک کیا ہے, دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے وہ دیکھیں گے تو اس طرح کہنا پڑے گا نا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے جو مجھے لے لیا ہے, تو ان سے میں یہ عرض کر دوں گا کہ یہ جو میری بات ہے اور اس بات کو ذرا آگے کریں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں اور مجھے سن سکیں, اور آپ کو بھی ذرا اچھا محسوس ہو. اور اس بہانے سے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی سی کے جو ہے نشریات سندھ اردو اور ہندی نشریات یہ بند کر دی گئی ہیں, اور بی بی سی والوں سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اسی پلیٹ فارم کے بہانے سے یا اسی فورم سے میں بات کر رہا ہوں وائس آف کاچو سے. تو اس میں یہ ہے کہ دنیا میں تقریباً 8 کھرب آدمی ہیں, تو 8 کھرب آدمیوں میں بی بی سی نے 1 ارب آدمیوں کی جو بی بی سی کی جو سہولت تھی چاہتے ہیں جو وہ اردو اور ہندی میں ہوا کرتی تھی تو وہ انہوں نے بند کر دی ہیں. تو بی بی سی سے ریکویسٹ ہے کہ 1 ارب آدمی کو آپ نے متاثر کیا ہے, آپ کی خبریں نہیں آ رہی ہم تک. اس میں جو ہمارے سعودی عرب ہیں, دبئی ہے, افغانستان ہے, ایران ہے, پاکستان ہے, بھارت ہے, نیپال ہے, بنگلہ دیش ہے, اتنے بہت, یعنی کہ میں نے آئی تھنک حساب کیا ہے تو 1 ارب لوگوں کو آپ نے بی بی سی کے سننے سے محروم کیا ہے. تو برائے مہربانی اس پر ذرا غور کریں, یہ معاملہ کیوں اس طرح ہوا ہے؟ کیا کوئی ایسے منسٹریز معاملات ہیں یا ہمارے لوگوں سے کوئی ایسے کوئی ہوتے ہیں منسٹری لیول پہ, سرکاری لیول پہ کچھ معاہدات ہوتے ہیں تو ان پہ دستخط ہوتے ہیں؟ تو اس بات پہ ذرا نظر ثانی کریں کہ یہ کیوں ہوا. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نشریات ایف ایم پر خاص خبریں ہوتی ہیں, انٹرنیٹ پر ہوتی ہیں. دیکھیں میں نے پہلے اپنے اس انٹرویو میں بولا ہے کہ انٹرنیٹ دنیا میں صرف 20% لوگوں کو اچھی طرح سے مکمل طور پہ موبائل چلانا آتا ہے. اور اچھا ایف ایم کی بات کرتے ہیں تو ایف ایم میں یہ ہے کہ 30 کلومیٹر چوگرد, آپ سمجھیں کہ حیدرآباد میں ایف ایم لگے ہوئے ہیں تو 30 کلومیٹر چوگرد ان کی نشریات جا سکتی ہے. آگے 50 یا 60 یا 100 کلومیٹر تک کبھی جاتی ہیں تو ہواؤں کی کبھی لہریں اچھی ہو جاتی ہیں, کبھی گرم سرد ہو جاتی ہیں, تو اس صورت میں آپ کی نشریات جا سکتی ہے. لیکن یہ ایف ایم کی نشریات بھی بی بی سی کے جو پروگرام ہیں وہ ہمیں نہیں سنا سکتے. ہم دور دراز کے لوگ ہیں, جیسے بلوچستان میں بہت سی ایسی جگہیں, بلکہ دنیا میں جو بھی بی بی سی سنتا ہے تو کبھی کبھی ان کی ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ وہ بہت دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں. تو کس طرح انٹرنیٹ جائے گا, کس طرح ایف ایم کی نشریات وہاں جائے گی؟ اگر پاسبل ہو تو اس نشریات کو دوبارہ بحال کرے. یہ ذرا ناانصافی ہے. ہم بی بی سی کے پروگراموں سے بہت متاثر تھے اور اچھی خبریں آتی تھیں, اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ان کی اپنی خبر ہوتی تھی برطانیہ کی تو وہ بھی وہ اچھی خبر اور صاف خبر سناتے تھے. تو یہی بی بی سی کی اچھی بات ہے. تو برائے مہربانی بی بی سی لندن کے جو انتظامیہ ہیں ان سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا اس پر غور کریں. بڑی مہربانی.